نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت رکھی ہے، گن گن کے رکھی ہے، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ رسول کو جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، وہ باتیں اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ رسول کو تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ کو تکلیف ہوگی اور اللہ تعالی کی لعنت ہوگی اس شخص کے اوپر۔ ایمان ابو طالب سے متعلق مسلسل سوال ہو رہا ہے کہ آیا وہ ایمان لائے تھے یا نہیں۔ یہ بحث بہت زور و شور سے جاری ہے، مسلسل سوال ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ پہلی بات میں عرض کر دوں کہ خبر میں 3 سوال ہوں گے، ہر شخص سے، مسلمان سے جو ہے، مومن سے 3 سوال ہوں گے، چونکہ مومن تیسرے سوال تک پہنچے گا، کفار، مشرکین، ملحدین، یہود و نصارہ، یہ 3 تک نوبت نہیں آئے گی ان کو۔ تو پہلا سوال ہوگا خبر میں، من ربو کا، جو مومن ہے وہ جواب دے گا، جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے، موحد ہے، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین چھٹ جائیں گے، ملحدین چھٹ جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو دینی اسلام، جو اسلام کا تسلیم کرے دین اسلام کو، وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو یہاں پر دوسرے مذاہب والے چھٹ جائیں گے، ادیان والے جن کا دین اسلام نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، ذات رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے؟ جو مومن ہوگا وہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایمان لانے والا ہے وہ گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اپنی گواہی دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو بدباطن ہے، بد مذہب، بد عقیدہ ہے، جو لذت ایمان سے محروم ہے، وہ کہے گا کہ ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ تو جنت ایمان والوں کے لیے، زمین خبر جو ہے ایمان والوں کے لیے جنت کی کیری ہو جائے گی، اور جو جواب نہ دے گا ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گا۔ تو خبر جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو بہرحال خبر میں یہ 3 سوال ہوں گے۔ اعمال کا سوال جو ہے محشر میں ہوگا کہ آپ نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، روزہ رکھے تھے نہیں رکھے تھے، زکوٰۃ ادا کیے یا نہیں، فرائض نوافل، تمام آپ کی باز پوچھ، وہاں پر احکامات، آپ شریعت پہ کتنا چلے، تمام چیزوں کا آپ کو روز محشر حساب ہوگا۔ لیکن خبر میں اور محشر میں ایمان ابو طالب سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ جب سوال نہیں ہوگا تو آپ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کہ یہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ اور اس سلسلے میں بعض علماء کرام اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ تصدیق
جو ہے باللسان اقرار بالقلب جو ہے اس کا نام ایمان ہے، کہ زبان سے تصدیق ہونا، زبان سے اقرار ہونا، قلب سے جو ہے تصدیق ہونا، یعنی زبان اور دل دونوں کا اظہار ہونا، تو وہ مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ چونکہ اعلانیہ طور پر اللہ اعلان ابو طالب نے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کیا، تو لہذا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ اعلان نہیں کیے تھے، وہ دل کی کیفیت کو معیار نہیں مانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اس طبقے کے بارے میں بھی ہم کوئی اعتراض نہیں ہوگا، علمی تحقیق ہے ان کی۔ بڑے بڑے علماء اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور جہنم کے جو کم سے کم جو درجہ تجویز کیا گیا ہے جہنم میں کھڑاوے پہنانے کا، وہ ابو طالب کے لیے رکھا گیا، واللہ عالم۔ تو بہرحال علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے آئے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ یہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ نہیں، وہ وقت کے تقاضے اور مصلحتوں کی بنا پر اعلان نہیں کیے لیکن ایمان لے آئے، قلبی طور پر وہ ایمان لے کے آئے، اعلانیہ طور پہ نہیں لے کے آئے، علل اعلان وہ اپنے ایمان کا ڈنکا نہیں بجائے، تو ان کی رائے ہے۔ تو بہرحال ہم نہ اس رائے کی تردید کر دیں گے یا نہ اس رائے کی تردید کریں گے، یہ اللہ کے اوپر یہ معاملہ ہے، اللہ و رسول عالم، اس معاملے میں اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ نہ ہم توہین کریں گے، نہ تائیدی کوئی بیان جاری کریں گے، نہ اقرار ہے نہ انکار کریں گے۔ علماء کا اختلاف ہے، اور جب بین العلماء کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ شدت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے ایمان پر اور کفر پر جب اختلاف ہے تو وہ شدت باقی نہیں رہتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جب علماء کا ایک طبقہ جواز کا قائل اور ایک طبقہ حرمت کا قائل، تو وہاں پر وہ شدت ختم ہو گئی۔ تو ایمان ابو طالب سے متعلق وہ شدت باقی نہیں رہی۔ کہنے والے کہہ دیں اگر ان کی تحقیق کے مطابق ایمان نہیں لائے، ان کی تحقیق، اور جو یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان تھے، یہ ان کی اپنی تحقیق، لیکن واضح کوئی ارشادات نہیں ہے تو ہم سکوت اختیار کریں گے۔ تو ایمان ابو طالب کے اوپر ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اور نہ تائید اور نہ مخالفت، سکوت ہمارا موقف رہے گا۔ ابو طالب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائے ہیں، آپ کے چہیتے چچابی ہیں، آپ کی ہر طرح حمایت فرمائے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ نکاح ابو طالب نے خود دیا ہے۔ خطبہ نکاح جو پڑھا ہے ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا، یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اعلان نبوت سے قبل جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس تھی، تو اس وقت خطبہ نکاح جو ہوا محفل نکاح میں ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ اس وقت نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ نکاح پڑا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرا اسماعیل، یعنی سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، ماعد کی نسل سے اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا
حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا ہے۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اگر یہ مالدار نہیں ہے تو کیا ہوا، مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خرابات کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مقرر کیا ہے، اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ یہ خطبہ ابی طالب نے پڑھا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 15 برس پہلے کی بات ہے۔ اعلان نبوت ہو گیا 15 سال بعد، تو آپ کی حمایت جاری رہی، ابو طالب کی حمایت جاری رہی، تائید کرتے رہے، آپ ہر تکلیف برداشت کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صعوبتیں آپ بھی برداشت کیے، ابو طالب کو بھی تکالیف برداشت کرنا پڑا۔ اور جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہایت ہی غم زدہ سال رہا۔ اب کافی غمگین رہے ابو طالب کے انتقال پر، حزن و ملال آپ کو رہا۔ اور پھر 3 یا 5 دن بعد، یعنی رمضان شریف 10 نبوی میں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ تو اس سال کو عام حزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ تو یہ غم کا سال ہے۔ تو ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، ام المومنین کا انتقال ہوا، تو اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر شریف 40 برس تھی، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، کم سن ہیں، 9 برس کے ہیں۔ تو ابو طالب اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے باز رکھ سکتے تھے۔ آپ اگر نہیں چاہتے تو آپ اس وقت اپنے فرزند کو روک سکتے تھے کہ اسلام قبول مت کرو، بلکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی اپنا دباؤ ڈال سکتے تھے کہ ایمان قبول مت کرو۔ خاندان میں یہ مہم چلا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو بچوں پہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں سے ابو طالب کا نرم گوشہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی خفیہ تائید تھی۔ اب حالات مصلحتیں کچھ ہوتی ہیں، اعلان نہیں کیا جاتا ہے تاکہ مخالفین بنانے کے لیے کیا مصلحت ہے واللہ عالم، لیکن چند جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جو اندیشے، جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے فرزند کو، کم سن فرزند کو نہیں روکا ایمان قبول کرنے سے، گھر پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے، تائید جاری رہی۔ اور کب تک رہی یہ تائید؟ 25 برس تک، 10 نبوی تک، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 25 برس تک آپ تائید کرتے رہے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال ہو چکی تھی، اس وقت تک ابو طالب کی تائید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آخر لمحے تک. تو سال کو غم کا سال، عام حزن کہا جاتا ہے. تو جان نثاری کے مظاہرے کیے ابو طالب نے، ڈھال بنے رہے، اپنی حمایت جاری رکھے، کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے محفوظ رکھے. ہر وہ تکلیف جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی ابو طالب نے اپنے لیے لے لیا. وہ ہر طرح سے نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیے. اب علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ اعلان نہیں کیے لیکن خفیہ طور پر ایمان تسلیم کیے، دل سے تو وہ ایمان کے قائل تھے، تائید کیے، نصرت رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا. بہرحال اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے. چرب زبانی کے مظاہرے کرنا یہ تکلیف پہنچاتا ہے. یہ بے لگام ہو جانا بدبختی کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جس کے بارے میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی، وعید عذاب کے لیے، مذمت میں نازل ہوئی. ابو لہب کی مذمت میں صورت نازل ہوئی، سورۃ تبت یدا، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جانے کے اوپر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا کوئی مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ نار میں چلا جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی بھی چلی جائے گی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ایک مکمل صورت نازل ہوئی اس کے عذاب کے لیے. لیکن وہ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا تھا، انگلی کے اشارے سے باندی صہیبہ کو آزاد کیا تھا. تو اس سبب سے حالانکہ وہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں کہ محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں انگلی سے باندی کو آزاد کیا تھا، تو شہد جاری ہوتا ہے اس کی انگلی سے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے ہر 2 شنبے کو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبت یدا پڑھنے سے زیادہ کثرت سے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہ رشتے میں قرابت میں وہ آپ کا چچا تھا. تو مسلسل اگر آپ کثرت سے اگر تلاوت کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا ہے، روکا ہے کہ اس سورت کو کثرت سے نہ پڑھیں تاکہ تکلیف ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رشتے میں آپ کا چچا تھا. تو اب جو لوگ ایمان ابی طالب کو اس لیے موضوع بحث بناتے ہیں کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچے، حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اذیت پہنچے، تو وہ عذاب کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور رسول کو، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے گن گن کا سخت ترین بھیانک عذاب رکھا گیا ہے. تو آپ ذہن دیکھیں کس نیت سے وہ ابو طالب کے ایمان کی بحث ہو رہی ہے. کیا تحقیق ہے یا تحقیر ہے، توہین ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاندان نبوت کو اگر تکلیف پہنچانا مقصد ہے تو اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہیں. وہ لوگ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا
اگر ذہن کے اس گوشے میں یہ تحقیق ہے کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن و امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ تمام اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچانا اگر ہے تو یہ دردناک اللہ کا عذاب ہوگا. یہ بہرحال اس معاملے میں سکوت اختیار کریں، چرب زبانی کے مظاہرے نہ کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے. اور اگر بالفرض وہ صاحب ایمان اگر ہیں اور آپ بدزبانی کے مظاہرے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے انجام سے ڈریں. آپ اگر سکوت اختیار کریں گے تو آپ سے حساب مواخذہ نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ کیوں خاموشی اختیار کیے، ایمان ابو طالب کے بارے میں کیوں گفتگو نہیں کی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن حسن ظن کی بنیاد پر، نیک گمان کی بنیاد پر اگر آپ یا احترام خاندان نبوت کی حیثیت سے اگر آپ سکوت اختیار کیے تو کم از کم عند اللہ اس کا تو اجر ملے گا کہ آپ اس خیال سے لبکشائی نہ کریں کہ یہ خاندان نبوت کے فرد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دادا ہیں. آپ اس خیال سے آپ خاموش اختیار کریں، تو زیادہ تحقیق میں نہ جائیں، اپنے ایمان کو بچا لیں آپ. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.